27واں مسئلہ، ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان، نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ باقی چیزوں پر ایمان لانا اسی وقت صحیح ہوگا جب آدمی اس سے پہلے اللہ پر ایمان لے آئے، کیونکہ سب کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان نہیں لاتا اور باقی چیزوں پر ایمان لاتا ہے تو اس کے ایمان لانے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور اللہ کی ذات عرش پر قائم ہے، مستوی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر قائم ہے، مستوی ہے۔ اور اس کی مزید تفصیلات توحید کی تینوں قسموں میں بیان کی جا چکی ہیں۔ 28واں مسئلہ، فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح مسلم میں موجود حدیث نمبر 2996 کے مطابق فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو پر ہوتے ہیں، فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ صحیح بخاری میں موجود حدیث نمبر 3207 کے مطابق اور صحیح مسلم میں موجود حدیث نمبر 259 کے مطابق 7ویں آسمان پر ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت معمور۔ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک بار داخل ہو جاتے ہیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں موجود حدیث نمبر 2842 کے مطابق قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے فرشتوں میں سے کسی کا کام وحی لانا تھا، کسی کا کام بارش برسانا ہے، کسی کا کام روح نکالنا ہے، اور اسی طرح سے کئی فرشتے ہیں، ہمارے دائیں اور بائیں جانب بھی فرشتے ہیں۔ تو فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ان کی تعداد کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ 29واں مسئلہ، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اللہ نے اپنے سبھی رسولوں پر جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنا ہے، ان سب کو سچ جاننا ہے، ان سب پر ایمان لانا ہے۔ اور مشہور کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ وغیرہ ہیں، اور قرآن تو ہے ہی۔ اس میں ایک اور بات ملحوظ رہے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 کے مطابق مہیمن قرار دیا ہے، یعنی نگراں۔ قرآن پر ساری کتابوں کو پیش کیا جائے گا جو گزشتہ آسمانی کتابیں ہیں، تو ان کی جو باتیں قرآن سے مطابقت رکھتی ہیں ان کو صحیح مانا جائے گا، ان کی تصدیق کی جائے گی، ان کے مطابق چلا جائے گا، اور جو باتیں قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں وہ یا تو منسوخ ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، یا وہ محرف ہیں، یعنی ان میں لوگوں نے رد و بدل کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات کا خیال رکھنا ہے قرآن کے بارے میں کہ سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 88 کے مطابق دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام طاقتیں، تمام مخلوقات اگر چاہیں پورا زور لگا دیں تب بھی قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے، اور آج بھی دنیا کے سامنے یہ چیلنج باقی ہے جسے دنیا آج تک نہیں قبول کر سکی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک وہ قبول نہیں کر سکے گی۔ قرآن ایک بار نہیں دنیا کے اندر آیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ لمبی مدت میں نازل ہوا ہے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اسی لیے قرآن کی قسم کھانا جائز ہے، کیونکہ یہ اللہ کی صفات ہے، مخلوق نہیں ہے۔ قرآن کو ماننا اسی وقت ماننا ہوگا جب آدمی نبی کی حدیثوں کو، سنتوں کو مانے، کیونکہ سنت ہی کے ذریعے آدمی قرآن کو قرآن جانتا ہے اور اللہ کا کلام سمجھتا ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل
قرآن کا انکار کرتا ہے، لہٰذا حدیثوں کا انکار کرنے والا وہ قرآن کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔